جب رمضان المبارک قریب آتا ہے تو ایک میسج موبائل پر ہر کسی کو آتا ہے، واٹس ایپ پہ بھی لوگ بھیجتے ہیں اور نارمل میسج بھی لوگ بھیجتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے اور اس طرح آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس 2 رکعت کی برکت سے اللہ آپ کی ساری نمازیں جتنے قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی جتنی نمازیں ہیں، ان 2 نوافل کو قضائے عمری کہا جاتا ہے، آپ پڑھیں گے تو ساری قضا معاف ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میسج جن لوگوں کے پاس آتا ہے وہ آگے سے فارورڈ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ میسج ان باتوں کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں کہ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں گے تو آپ کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم سے 400 نمازیں قضا ہوئی ہیں یا 600 قضا ہوئی ہیں یا 1000 قضا ہوئی ہیں، تو وہ ان کو تو علم ہے، تو وہ 1000 نمازوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے ہے کہ جس کی عمر 25 سال ہے اور اسے یہ علم نہیں کہ میں نے کتنی پڑھی اور کتنی قضا کی، اور اسے اتنا پتہ ہے کہ دن میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں یا 3 پڑھتا ہوں، باقی نہیں پڑھتا، اور مجھے یاد بھی نہیں کہ کتنی عمر سے میں قضا کر رہا ہوں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو وہ 9 سال، اگر وہ لڑکا ہے تو وہ 12 سال سے نمازیں گن لیں کہ میں دن میں 3 نمازیں قضا کرتا تھا یا 2 صبح اور عشاء کی نمازیں قضا کرتا، تو 9 سال سے 25 سال تک وہ 3 نمازوں، اگر 2 قضا کرتا تو 2 کا حساب لگا لیں، اگر 3 قضا کرتا تو 3 کا حساب لگا لیں۔ اب ایک شخص ہے، وہ لڑکی ہے، وہ 9 سال کے بعد اندازہ لگائے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، 25 سال تک وہ ان کا اندازہ لگا لے کہ مجھ سے اتنی سالوں میں اتنی نمازیں بنتی ہیں اور مجھ سے اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ تو اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ جس کو علم ہے تو اس کو تو پتہ ہے کہ میری 600 نمازیں قضا ہوئی۔ ایک وہ ہے کہ جنہیں علم نہیں، وہ لڑکیاں 9 سال سے شمار کریں اور مرد جو ہے وہ 12 سال سے شمار کریں۔ اب قضا کیسے کرنی ہے؟ قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں صرف آپ فرائض پڑھیں گے، سنت نہیں، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کرنا ایسے ہے، جب صبح کی نماز آپ پڑھیں تو 2 رکعت قضا کریں، اور ظہر کی پڑھی تو صرف 4 رکعت قضا کریں، عصر کی آپ پڑھیں تو 4 رکعت قضا کریں، اور مغرب کی آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو صرف 3 رکعت پڑھیں، اور اگر آپ عشاء کی نماز کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 4 رکعت فرض اور 3 رکعت واجب پڑھیں۔ اس طریقے سے پڑھیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ سے عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ نے قضا عشاء کی وقت قضا کرنی ہے، نہیں، آپ اس کی قضا عشاء کی نماز کی قضا ظہر کو بھی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کی قضا عشاء کو بھی کر سکتے ہیں، اس طرح فجر کی نماز کی قضا آپ تہجد میں بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کی قضا آپ تہجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کی قضا کرنا چاہیں تو اس کے لیے اوقات مقرر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہوئی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک دن میں 50 100 نمازیں پڑھوں اور میری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ 1000 ہے یا 2000 ہے یا 5000 ہے، میں ان کی قضا کروں، تو ان کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ وہ اگر سبحان ربی العظیم رکوع میں جائے تو صرف 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے، اگر وہ سجدے میں جائے تو 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور جب وہ 4 رکعت نماز فرض پڑھنے جا رہا ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں وہ سورت پڑھ لے، اور آخری 2 رکعتوں میں اگر وہ بہت زیادہ اکٹھی نمازوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ آخری 2 رکعت جن میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، 4 رکعتوں کی آپ قضا کر رہے ہیں تو 2 میں آپ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ پہ بوجھ بن رہا ہے، آپ بہت زیادہ نمازوں کی قضا کر رہے ہیں، تو آخری 2 رکعتوں میں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں۔
تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ عشاء کی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو آپ دعائے قنوت کی جگہ 3 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی، صرف پڑھ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو نماز کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، آپ اسے پڑھیں اور سیکھیں، ان کو دوسرے لوگوں تک اسے پہنچائیں، تاکہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہے اللہ رب العزت ان کی یہ قضا جو ہے آپ کے ذریعے یہ علم ان تک پہنچے اور انہیں فائدہ ہو۔